اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قول الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال لما رواه يصلي بأصحابه ويصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده تعجبوا من طواعيه أصحابه له مسند احمد۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورۃ الجن کی آیت وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، تو جنات نے دیکھا کہ صحابہ حضور کے رکوع کے ساتھ رکوع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، تو انہیں سخت تعجب ہوا جنات کو کہ لوگ کس طریقے سے اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت یہ بات جنات نے بڑی تعجب سے کی کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہے، تو قریب تھا کہ حضور کے جان نثار آپ کے ساتھ چمٹ جاتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جنات۔ یعنی حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جنات کو ایسے محسوس ہوا ہے کہ اتنا اتباع حضور کا کہ لگتا یوں تھا کہ اگر نماز نہ ہوتی تو جنات صحابہ حضور کے ساتھ چمٹ جاتے، اور وہ آپ کا اتباع اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے جسم کے ساتھ چمٹا ہوا کپڑا ایک آدمی کا ٹھیک ٹھیک اتباع کرتا ہے نا، صحابہ بھی اس طریقے سے حضور کا اتباع کر رہے تھے، اور اس کو محسوس کرنے والے کون ہیں؟ جنات ہیں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی مثال قائم کی کہ کائنات میں ایسا عشق پھر کسی نے نہیں کیا۔ یہ صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت تھی۔ آج کل کوئی کہتا ہے نا کہ صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو پھر ان میں نہیں تھا تو پھر کسی میں بھی نہیں ہے۔ وہ کائنات کی اول شخصیات ہیں۔ ایک صحابی عشاء کی نماز کے لیے آتے ہیں تو واپسی میں جب جاتے ہیں تو ان کا بیٹا ان کو بازو سے پکڑ کے گھر لے کے جاتا ہے، اور صبح کی نماز کے لیے جب پھر مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں تو بیٹا ان کا بازو پکڑ کے ان کو مسجد میں لے کے آتا ہے۔ حقیقت میں وہ نابینا نہیں تھے، تو کسی نے پوچھا بھی کیا بات ہے، سارا دن آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، رات عشاء کی نماز کے بعد آپ کی نظر چلی جاتی ہے اور صبح نماز کے لیے پھر آتے ہیں تو پھر آپ کا بچہ آپ کو پکڑ کے لے کے آتا ہے۔ تو بڑا پیارا جواب دیا اس صحابی نے۔ اس نے کہا میری ساری زندگی کا ایک معمول رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کے اپنے حجرے مبارک کی طرف جاتے ہیں تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، اور ساری رات میری آنکھیں بند رہتی ہیں۔ جب صبح مسجد میں آتا ہوں تو پہلی نگاہ میری حضور کے چہرے پر پڑتی ہے۔ میری ساری زندگی کا یہ معمول تھا کہ میری رات کی آخری نگاہ بھی چہرے مصطفیٰ پر ہو اور صبح کی پہلی نگاہ بھی چہرے مصطفیٰ پر۔ یہ اتباع تھا صحابہ کا حضور کے ساتھ۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں صحابہ کون تھے؟ صحابہ بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ صحابہ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنا گھر پیش کیا حضرت ابو ایوب انصاری نے، تو 2 منزلی گھر تھا۔ کمال کا عشق اور کمال کی محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو اوپر والا حصہ ہے نا گھر کا اس میں ٹھہریں۔ حضور نے کہا نہیں، اوپر جانا اور پھر نیچے آنا یہ مشکل ہے، تو میں نیچے ٹھہروں گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اس دن
بڑے پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایوب انصاری اوپر سوئے اور محمد الرسول اللہ نیچے سوئیں۔ میری محبت اور میری یہ غیرت برداشت نہیں کرتی کہ حضور نیچے ہوں اور میں اوپر ہوں۔ تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ میرا ایمان یہ مجھے نہیں، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ آپ نیچے ہوں اور میں اوپر ہوں۔ تو سیرت کی کتابوں والوں نے ایک بات لکھی، کہا کہ جتنے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے اور حضرت ابو ایوب انصاری اوپر سوتے تھے، تو ایک دن رات کو پانی والا مٹکا ٹوٹ گیا۔ ابو ایوب انصاری نے دیکھا نا کہ پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، تو پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ پانی نیچے جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی یا آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے گا، حضور کی نیند خراب ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس ایک ہی کپڑا تھا اس وقت، تو اپنی بیوی کو بلایا، کہا اس کپڑے کے ساتھ اس کپڑے کو رکھ کر پانی کو روک لو تاکہ حضور کی نیند خراب نہ ہو۔ اور ساری رات ابو ایوب انصاری اس سخت سردی میں ٹھٹرتے ہوئے ایک کونے میں رات گزاری تاکہ حضور کے پر پانی پہنچ جائے اور حضور کی نیند خراب نہ ہو۔ اتنی محبت حضور کے ساتھ۔ میرے محترم، پھر اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب کے سارے صحابہ جنتی۔ یہ اس عشق و محبت کی داستان ہے۔ ایک صحابی نے پکی عمارت بنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے صحابہ نے بتایا جی فلاں صحابی کے۔ تو وہ صحابی اگلے دن حضور کی مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ نے جواب دیا لیکن کچھ تھوڑی سی ناگواری تھی۔ تو باقی صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے، میری کوئی شکایت تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا جی شکایت تو آپ کی کوئی نہیں تھی، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکان کے پاس سے گزرے ہیں تو پوچھا تھا یہ کس کا ہے، ہم نے بتایا کہ آپ کا ہے۔ آئے گئے، لیا اپنا سامان اور مکان کو توڑ پھوڑ دیا اور ایسے زمین سے برابر کر دیا کہ گویا یہاں پہلے مکان تھا ہی نہیں۔ پھر یہ آ کے حضور کو بتایا بھی نہیں کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں نے مکان توڑ دیا، نہیں۔ پھر کسی دن حضور کا وہاں سے گزر ہوا تھا، آپ نے پوچھا یہاں ایک مکان تھا وہ کہاں گیا؟ تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ جس دن وہ آپ کی مجلس میں آیا تھا تو اس نے ناگواری محسوس کی چہرے انور پر، تو اس نے اسی وقت فوراً اپنا مکان توڑ دیا۔ تو میرے محترم، جنہوں نے حضور سے محبت کی تو ایسی محبت کی کہ اس کو وفا کی داستانیں قائم کر دیں۔ پھر اللہ نے صحابہ کو مقام کیا دیا؟ ایک کالے رنگ کے صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، ان کی عادت تھی دیہات میں رہتے تھے، جب بھی آئے شہر مدینہ منورہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہات سے تحفہ لے کے آیا کرتے تھے، اور جب وہ پھر مدینہ منورہ سے گاؤں واپس جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں تحفہ دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے ان کو تحفے بھی دیے، تو مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے جا کے یہاں ہاتھ رکھ لیا، پتہ نہیں تھا کون ہے، پہلی تھوڑا شور مچایا بھئی کون ہے، مجھے چھوڑا ہوئے سے کس نے مجھے پکڑ لیا؟ تو کہیں کنکھیوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر اپنی کمر کو حضور کے سینے کے ساتھ چمٹ لیا اور چمٹا کے نا حضور کے ساتھ جڑ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ظاہر کو بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر کہنے لگے یا رسول اللہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، نہ میری شکل، میں تو کالے رنگ کا آدمی ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے کمال ہے، آپ نے فرمایا ظاہر ان دنیا والوں میں تیری قیمت ہے یا نہیں، اللہ کے ہاں تیری قیمت اس کائنات سے زیادہ ہے، اس پوری کائنات سے زیادہ تو اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ اس لیے میرے محترم، میں آج جمعے پہ بھی ایک بات سنا رہا تھا نا کہ جب کافروں نے حضرت بلال کو پکڑ لیا نا تو سخت مار رہے تھے، تو کسی نے رسی سے باندھ کے ادھر کھینچا، کسی نے ادھر کھینچا، کوئی کہنے لگا بلال عجیب ہے تو ہر وقت احد احد کے ترانے گاتا رہتا ہے، کہاں ہے تیرا خدا، تجھے چھڑانے کے لیے آتا کیوں نہیں ہے؟
تو حضرت بلال نے جو جواب دیا نا، سیرت کی کتابوں والے لکھتے ہیں حضرت بلال نے کہا آپ جب کسی دکان پہ برتن خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا تو پہلے اس برتن کو انگلی لگا کر کھڑکا کے نا چیک کرتے ہیں کچا ہے یا پکا ہے. تو اللہ بھی مجھے کھڑکا کے چیک کر رہے ہیں بلال کچا ہے یا پکا ہے. ہاں کب بلال کا سب کچھ جا سکتا ہے لیکن بلال دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. تو میرے محترم حضور کے ساتھ محبت ہی ہمارے لیے اول ترجیح ہے، اور جس آدمی کے ساتھ آدمی کو محبت ہوتی ہے پھر آدمی اسی کی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی